صلى عليك الرحمن. پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو 1857 کی جنگ تھی نا، آزادی کے لیے لوگوں نے کوشش کی کہ برطانیہ سے نجات پائی، کیا یہ غیر کیوں آگ ہمارے ملک میں مسلح، اس میں ناکامی ہوگی، ہار گئے. اب دوسری قومیں جو تھی وہ تو ان کے ساتھ مل گئی، انگریز ان سے خوش تھا، کچھ نہیں ان کا بگڑا، مگر مسلمانوں کی شامت آ گئی. حکومت ان سے چھینی تھی، انہیں رنج بھی زیادہ تھا، برطانیہ ہمارا دشمن ہو گیا. ہمارے علاقوں میں جو آیا نا انگریز، جس کو ہم کہتے ہیں یہ چیزیں زیادہ، ہم نے نہیں ظلم دیکھا. بین علاقوں میں پہلے آیا یہ بہار اور یوپی، درختوں پر لوگ لٹکا دیے گئے، جگہ جگہ پھانسیاں جو تھی چوکوں میں بنا دی، اتنے ہزاروں عالم بیچارے شہید کر دیے گئے. اور کئی لوگوں کے جو ہے قبرستان تھے صادق پر وغیرہ، سارے محلے ان کے گرا دیے، وہاں کمیٹی گھر بنا دیے، قبرستان اور جو وہاں درخت تھے وہ بھی اکھاڑ دیے، ظلم کی حد کر. تو ایک تو مسلمان پیس گیا بیچارے، دوسری طرف عیسائی مشنری ساتھ آ گئے. انہوں نے صرف حکومت چھیننے پر اکتفا نہ کیا، فیصلہ کر لیا، اور گلیڈسٹون نے وہاں پارلیمنٹ میں کہا کہ اگر سارے ہندوستان کو ہم عیسائی نہ بنا سکے تو خدا نے یسوع مسیح کو جواب کیا دیں گے. اس لیے پادری ساتھ آئے اور ان کے ساتھ میجسٹریٹ ہوتے، زبردستی لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا، وہ پرچار کرتے. اب مسلمان بیچارے سہمے ہوئے جان بچاتے پھرتے تھے ان کے دشمن سے انگریز، تو غالب آتے جاتے تھے. اس وقت بھی اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے بندوبست کیا کہ کچھ عالم اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے ان کا رد کیا، پادریوں سے مقابلے کیے. ورنہ حیران ہو، سید زادے کافر ہو گئے، عالم عیسائی ہوئے، پادری عماد الدین جیسے مولوی عبدالحق کتابیں لکھی، قرآن کی تفسیریں عیسائیوں کی لکھی، بناوٹی. دین پر قیامت آ گئی، حکومت بھی گئی، دین کو بھی کچلنے کی کوشش کی. اس وقت ایک شخص جس کی محنت کا ذکر کیے بغیر میں نے سکتا، وہ مولانا رحمۃ اللہ تھے، جو مکہ ہجرت کر گئے. جب ان کے رنٹ جاری ہوئے نا، انگریزوں کے پادریوں کو کوئی جواب نہیں آیا، انہوں نے سب سے بڑا پادری جو تھا، جس کو کہتے تھے کہ یہ خود نہیں بولتا، روح القدس اس کی زبان پر بولتا، اتنا گمان تھا ان عیسائیوں کو. اور اس کی کتاب جو میزان الحق، اس کو آپ پڑھیں، بیلنس آف ٹروتھ، اس نے لکھا کیا ہے اسلام، کون سا نبی لیے پہ، اتنی عربی کتابوں کے حوالے، تفسیروں کے، مثنوی رومی، بے شمار علم کا عالم تھا بے ایمان. اب مقابلے میں نہ کوئی کھڑا ہو، ادھر حکومت کا ڈر. تو اس وقت پھر اللہ کے بندے مولانا رحمۃ اللہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اس کے جواب میں اظہار الحق لکھی. اب وہ اردو زبان میں 3 جلدوں میں چھپ گئی ہے، بائبل سے قرآن تک، بڑی پیاری کتاب. اور اس پر جو حاشیے چڑھوائے مولانا تقی عثمانی صاحب نے اپنے استاد سے، اکبر علی صاحب سے، اس سے کتاب کئی گنا بڑھ گئی. اوپر اصل کتاب ہے، نیچے جو مزید حوالے ملے نا انسائکلوپیڈیا، بعد میں بڑا علم ترقی، وہ بھی اتنی زبردست کتاب ہے، ہر مسلمان کے پاس ہونی چاہیے کہ یہ عیسائیت کیا ہے، اس کے کیا عقیدے، کتنے فرقے. تو میزان الحق کے جواب میں اظہار الحق. اور آگرہ میں مناظرہ ہوا پھر، جس میں کئی دن مناظرہ ہوا، اور آخر میں پادری فانڈر نے مجبوراً لکھ دیا کہ واقعی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ بائبل میں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں تحریف ہوئی، رد و بدل ہوا، ساری نہیں، کچھ بڑھ لکھی. اب اس پر چرچ آف انگلینڈ ناراض ہو گیا، انہوں نے کہا یار تو نے بڑے گھر کر دیا، جب مان لیا کہ ایک لفظ ہی بدلا ہو، کیا اعتبار رہا ہماری کتاب، واپس بلا لیا. وہ پھر ترکی چلا گیا، وہاں اس نے دیکھ کر کیا کہ علماء اتنا نہیں ہمارے بارے میں جانتے، وہاں جا کر اعلان کر دیا کہ آئے کوئی مسلمان میرے مقابلہ. تو اس وقت خلافت عثمانیہ ہی تھی. خلیفۃ المسلمین نے پھر اپنے نائب کو لکھا ہندوستان کہ اگر کوئی عالم، مکہ لکھا کہ وہاں یہاں کوئی عالم ہے نا جو عیسائیوں کا مقابلہ کر سکے تو بھیج. تو مولانا اس زمانے میں ہجرت کر کے چلے گئے. بڑی مصیبت آئی کہ جب انہوں نے ہرا دیا، جہاد میں حصہ لیا تھا، رنٹ نکل گئے کہ ان کو گرفتار کیا جائے. تو پھر مولانا بیچارے چھپتے چھپاتے جنگلوں میں ساحل کا رخ کیا کہ جہاز میں سوار ہو کر نکل گئے. تو فرماتے کئی مرتبہ سرکاری سپاہی اس طرح گھوڑوں پر میرے پاس سے گزرے کہ ان گھوڑوں کی جو دھول تھی، گرد و غبار، وہ مجھ پر پڑتا تھا، میں جھاڑیوں میں چھپا ہوا دیکھ نہیں سکے. چلے گئے مکہ، چلے گئے وہاں مدرسہ سولتیہ بنایا. نیک لوگوں کی نیکیوں اللہ ضائع نہیں کرتا. سولت النساء عورت تھی بیگم کلکتہ کی، اس نے خرچہ دیا، اب تک چل رہا. ہزاروں لاکھوں لوگ عالم بنے وہاں سے، مدرسہ سولتیہ کہتے. کئی حاجی وہاں جا کر، زیادہ تبلیغی لوگ جو ان کے پاس ہی ٹھہرتے. تو جب اس نے لکھا نا مکہ کے حاکم کو، متحد تھا اس کے کہ کوئی عالم بھیجو، تو انہوں نے پھر کہا رحمت اللہ، ہندی جو ہے نا، ہندی کہلاتے تھے نا اس وقت، وہ ہے، آپ کو جہاز میں بھیج دیا گیا. جب آپ وہاں گئے، یہ نیک لوگوں کا تذکرہ جو ہے اس پر بھی رحمت نازل ہوتی ہے، ایمان تازہ ہوتا. تو پادری فانڈر کو پتا چل گیا کہ وہ رحمت اللہ ہی آ گیا.
وہ پھر چھپ گیا اندر کمرہ، اس نے نہ کنڈی لگا لی، وہاں زہر کھا کر مر گیا، سامنے نہیں آیا۔ جیسے اب بھی کہتے ہیں خمینی جیسا کچھ چاہیے، لوگ انتظار کرنے لگے کہ اب یار کوئی نہیں، کوشش بھی کر دیکھی، مجاہدین بھی بیچارے مارے گئے سرحد میں، کچھ نہیں بنا۔ اب کوئی مرد غیب ہی آئے نا، مہدی، پھر ہی کہاں مرے، یہ چیز چل پڑی، لوگ آپس میں کرنے لگے۔ جو مرزا کو موقع مل گیا کین موقع پر اس نے فائدہ اٹھا لیا کہ مہدی کو ڈیکنے لگے، مسیح موعود آنا چاہیے۔ اور یہ بھی علماء نے غلط بات پھیلا دی کہ صدیاں 14 ہی ہیں، اس کے بعد کوئی صدی، اس لیے 13ویں صدی کے بعد کوئی نہیں۔ یہ بھی اور رسالہ جو انہوں نے قادیان نے کیا 14ویں صدی، ہمارے حوالے دیا کہ اس میں کہتے تھے مہدی آنا، پھر وہ تو گزر گئی، ہمارا مشی کیا، تو بیوقوفی جو ہے پھنسا دیتی، کوئی 14ویں صدی کا ذکر نہیں تھا، کچھ نہیں۔ ان حالات میں مرزا غلام احمد ذہین نکلا، اس نے قلعے بہت پہلے کاٹے تھے، 6 مہینے کے روزے رکھے، ہوشیار پر جا کر قلعہ کاٹا، ورد وظیفے صوفیوں کی طرح کرتا تھا کہ کوئی الہام ہو، کشف ہو۔ جب انہوں نے سنا کہ ایک شخص نے اعلان کر دیا میں ہوں امام مہدی، میں یہ پہلے ہی منتظر سے کہ آنا چاہیے اس وقت امام مہدی کو، پھنس گئے، بہت لوگ پھنس گئے، مرزا غلام کے چیلے بن گئے۔ ہوشیار نکلا، پہلے نہیں ننگا ہوا کہ میں نبی ہوں، جس نے کہا نبی بنا چاہتا کروڑ لعنت، اللہ اور فرشتوں کی لعنت، حضور کے بعد کوئی نبی ہو سکتا؟ ہمارا عقیدہ رکھا، دہلی کی مسجد میں اعلان کیا کہ اگر میں نبی بنوں میرے کو لعنت۔ مگر آہستہ آہستہ جب لوگ پھنس لے گئے کہا ہاں نبی میں پہلے ہی تھا، ذرا سمجھتا نہیں تھا، یاد نہیں پڑتا۔ اس طرح کا نبی اور امام کبھی نہیں ہوا کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو پڑتا ہے۔ نبی پہلے دن اتنا آتا کیا دیتا میں ابھی دنیا مخالفت کرے، اس طرح نہیں ہوا کہ 10-15 سال کتابیں لکھے، وہی مسلک رکھے جو مسلمانوں کا کہ نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں، زندہ آنا، آپ دیکھیں گے حیرت ناک طریقے سے اس نے فراڈ کیا۔ یہ اپنی کتابوں میں لکھتا، کہتا جتنے ہمارے شجرے ہیں وہ سب بتاتے ہیں کہ میں مغل ہوں، مغلوں کی شاخ برلاس سے۔ مگر بے ایمان ہونے کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی، صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، مسلم میں، کہ ایمان اگر ثریا پر بھی ہوتا آسمان پر تو فارس کے لوگ اس کو ضرور حاصل کر لیتے۔ ایرانیوں کی تعریف کی آپ نے، اب اس نے سوچا کہ میں کس طرح اس پر قبضہ کروں۔ لکھتا یہی ہے کہ مانتا کہ میرے خاندان کی کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ میں فارسی، یہی ہے کہ ہم مغل ہیں، برلاس ہیں، مگر الہام میں چونکہ مجھے فارسی کہا گیا اس لیے یہ حدیث میرے حق میں ہے کہ ایمان ثریا پر بھی ڈاکہ دن دیارے برجستی فراں کے نام کی ہے، اس کا خاندان لکھا۔ ایک کہتا ہاں خاندان تو میرا فراں ہے مگر میں اس میں شامل ہو گیا ہوں۔ پہلا فراڈ تو یہ کیا کہ مغل ہوتے ہوئے فارسی اور اصل بن گیا۔ کہہ رہا تھا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی جو ہوگا وہ فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ کہتا ہاں ہمارے خاندان کا فاطمیوں سے تعلق، ہم سید نہیں، مگر بڑوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے نا سیدوں کی کچھ لڑکیوں سے کبھی شادی کی تھی، اس لیے خون فاشی میں ساری دنیا جانتی ہے نسب باپ سے ثابت ہوتا ہے، باپ سے چلتا ہے، بیوی بے شک کسی کا۔ یہ میں نمونے بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے مغل ہوتے ہوئے فارسی بنا اور برلاس ہوتے ہوئے فاطمی الاصل ہو گیا۔ خاندان جو تھا غداروں کا، بہت بے ایمانوں کا خاندان تھا۔ قادیان میں بہت سارا علاقہ اس کے پردادے کا تھا، گل محمد اس کا نام تھا، رئیس تھا، بڑی جائیداد تھی، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے۔ مگر بعد میں آ کر سکھوں نے علاقہ پھر چھین لیا، بہت سارے گاؤں چھین لیے، صرف قادیان رہ گیا، ان کو نکال دیا قادیان سے، یہ دوسرے علاقوں میں جا کر دھکے کھاتے رہے۔ پھر واپس آئے رنجیت سنگھ کے آخر زمانہ میں، تو وہی بات کہ بڑوں کی حکومت لینے کے لیے جو کیسر نے کہا تھا، بڑا پڑھا لکھا اہل کتاب تھا، وہی کل بنایا ذہن میں کہ ہمارے بڑے اتنی جاگیروں کے مالک تھے۔ میں لکھتا کہ میرے پاس اس وقت 10 روپے بھی نہیں ہوتے تھے جب میں نے یہ کام کی شروع کیا نبوت کا، اب لاکھوں کی آمدنی اور اتنی عیاشی کی زندگی بعد میں گزاری، بیویوں کے زیورات اور ریشم اور سارا ان کی اپنی کتابیں، سیرت المہدی مل جائے نا دیتے نہیں، اب چھپا لی، وہ اس کے بیٹے نے لکھی، بشیر احمد اس کا نام تھا، اس نے نا وہ پھر سیرت المہدی اپنے باپ کی سیرت پر جیسے حضور اور روایتیں لکھی ہیں، مجھ سے بیان کیا عبداللہ سناری نے، مجھ سے بیان کیا والدہ صاحبہ نے، حدیثوں کی طرح اس میں سب حال ہے۔ تو بھوکا مرتا تھا مگر وہ جائیداد حاصل کر گئی، لاکھوں کی آمدنی۔ اب عیاشی جب شروع ہوئی، حکیم محمد حسین تھا اس کا مرید، اس کو جو لکھتا رہا نا یہ نسخہ بھیجو یہ بھیجو، جواہرات اور موتی اور سارے دولت کے پاس آ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیکھے سچے تھے،
اچھا بلا گزارا تھا، حضرت خدیجہ کو اللہ نے مال دیا تھا، جب دین کا کام شروع کیا آخر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سچے نبی کا دنیا سے گئے، مسلمانوں سے کچھ نہیں مانگا، نہ ذکر کیا، گھر میں کھانا پکانے کے لیے نہیں تھا، چراغ میں روشنی کے لیے تیل نہیں تھا۔ سچے نبی کا یہ حال ہوا، لوگوں کو زکوٰۃ اور عشر سے سیر کیا، جھولیاں بھر کے دی ان کو، اپنا خاندان تھا، کئی کے دن چولہا نہیں تھا، سچا تھا۔ مگر ادھر یہ حال لکھتا مجھے 10 روپے نہیں ملتے تھے، مگر اب لاکھوں کے منی آرڈر آ گئے، اور جو سامنے آ کر دیتے وہ اور مرید ہے، دولت کمائی۔ تو غدار ایسے تھے کہ جب انگریزی حکومت قائم ہوئی تو باپ نے غلام ارسلان 50 گھوڑ سوار گھوڑوں سمیت انگریزوں کو دیا 1857 کی جنگ میں، اور بعد میں پھر ان کو جو چٹھیاں ملی انگریزوں کی طرف کے یہ وفادار خاندان ہے، ان کا خاص خیال رکھو، اور جو انگریز گورنر ہوتا تھا پنجاب کا، اس کے دربار میں خاص لوگوں کو کرسیاں ملتی تھیں، عام آدمی نہیں کرسی پر بیٹھ سکتا، اس کے باپ کو ملتی ہے، اور بڑی تعریف کی مرزا نے کہ میرا خاندان حکومت کی نظر میں بڑا وفادار ہے، اپنی غداریوں کے ثبوت دیتا رہا، اور اپنی ساری کتابوں میں 28 سال اور کوئی بات ناگا کی ہوگی، میرے بھائی یہ بات ناگا نہیں کی کہ جو وفاداری اور حکومت کی خدمت میں نے کی ہے یہ دنیا کی کوئی آدمی نہیں کرتا۔ انگریزوں کو لکھ لکھ کر یہ بھیجتا رہا، اور یہ بھی لکھا کہ میں تمہارا ہی خود کاشتہ، اپنی زبان سے یہ لفظ نکلا، اس لیے میرا اور میری جماعت کا خیال رکھنا۔ اور ایسے ہی تھا کہ قادیانی کو چلا جا کیا، کسی کی سفارش کر دے، کوئی انگریز رد نہیں کرتا، دوسرے مسلمانوں کی شامت آئی تو خاندان غداروں کا، اور یہی لکھتا رہا کہ میرے دین کے 2 حصے ہیں، اللہ کا حکم مانو اور اس انگریز حکومت کی اطاعت کرو، اور اس پر اللہ کی رحمت سمجھو۔ اسی لیے علامہ اقبال کے سب سے بڑے دشمن، اس کا نام نہیں سننا چاہتے، اس نے ہمیں ان جھگڑوں سے چھڑایا کہ مسلمانوں تم جو باتوں میں الجھے یہ ان کی چلاکی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گیا مہدی، یہ اصل حقیقت نہیں، یہ غدار ٹولہ، اور اس لیے پیدا ہوا کہ اس امت کو غداری سکھائے، اور انگریزوں کو لکھ لکھ کر یہ یادداشتیں بھیجی کہ میں نے جو خدمت آپ کی اور کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے ذہن سے مہدی کا تصور کہ وہ جہاد والا آئے گا، عیسیٰ وہ نکال رہا ہوں، اور یہ بات جیسے جیسے پھیلے گی آپ کی حکومت مضبوط ہوگی، اپنی وفاداریوں کو یقین دلاتا رہا۔ اس لیے علامہ اقبال کہتا ہے یار اس کی تم باتیں کرتے ہو کہ مہدی یا غدار کہو کہ امت مسلمان کو برباد کرنے کی ایک سازش کی۔ ایک پرچہ جاری کیا تبلیغ رسالت میں، پڑھے، نمبر شمار، نام، پتہ، بتاؤ کون اس ملک میں آزادی چاہتا ہے، ان کی مجھے خبر دو، خفیہ رکھوں گا اور وہ گورنمنٹ برطانیہ کو اطلاع دیں گے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ جو نبی بنا دولت اغیار رحمت شمر، وہ کافروں کی حکومت کو اللہ کی رحمت کہتا رہا، اتنا دین سے بے خبر۔ ہم تو مسلمانوں کی بھی حکومت ہو وہ نہ اسلام پر عمل کرے اس کو بھی عذاب سمجھے، یہ کافروں کی حکومت کو کہتا کہ وہ رحمت الہی، دولت اغیار رحمت شمر، رقصہ گرد کلیسا کرو، ساری زندگی کا نچوڑ کیا کہ گرجوں کا طواف کرتا رہا، مر گیا، عیسائیوں کی خوشامد سب کے لکھتا رہا۔ جب انگریز کچھ ناراض ہوئے نا کہ تو کوئی سخت کلمے عیسائیوں کے بارے میں لکھتا ہے، یسوع مسیح کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس کی دادیاں نانیاں، اس نے پھر لکھا، اپنی نیت نامراد چھپائے رکھتا، پھر بھی کہنے لگا میں کوئی اس لیے نہیں کرتا کہ دین کی خدمت کرنی ہے، مسلمان جذباتی قوم ہے، یہ ان چیزوں سے غصے میں آ جاتی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ یہ پادریوں کو قتل نہ کر دے، ان کے دفتر نہ جلا دے، میں ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ذرا تلخ زبان استعمال کیا کہ یہ خوش ہو جائیں کہ مرزا نے یار کیسا نکال دی کہ پادری ایسے ایسے ایسے، کہتا دل سے نہیں کہتا، میں نہ کون مسلمان جذباتی ہیں، آپ کا پتہ نہیں کیا ایسا نام مراد تھا لان۔ اس لیے امامت نظم لکھی ہے اقبال رحمۃ اللہ نے ضرب کلیم نے، اس میں کہتے ہیں کہ لوگوں تم پوچھتے ہو کہ امام کون ہو، امام یہ ہوتے ہیں جو غداری سکھائیں، غلامی کا درس ہیں، فتنہ ہے ملت ہے بیضا ہے امام، یہ آپ نچوڑ یاد کر لیں، وہ پیشوا اور لیڈر صحیح ہوگا مسلمانوں کا جو انہیں حاضر سے بیزار کرے کہ جو ہو رہا نا غلط ہے، اٹھو اس کو تبدیل کرو، جو سبق دینا جو ہو رہا قبول کرو، یہ حاکم ٹھیک ہے ساتھ دو، آپ سمجھ لیں شیطان کا ایجنٹ۔ فتنہ ہے ملت بیضا ہے امامت، اس کی کہتے ہیں وہ شخص امام بن جائے اور مہدی بن جائے اس کا امت کے لیے سمجھ لیں وہ ایک فتنہ ہے، مصیبت، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، جو یہ سبق دے کہ سلطانوں کی خدمت کرو، وقت کے بادشاہوں کا ساتھ دو، یہی پہچان ہے کہ بے ایمان آدمی۔ اللہ کے نیک بندے جو آتے ہیں وہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کر، جو آگ لگا دے۔ اور ایک نظم اس کے بارے میں لکھی، نام نہیں لیا مگر یہ قادیانی جلتے ہیں، عراق پر حملہ ہو گیا، بغداد جو ہاتھ سے جاتا رہا قابض ہو گیا، ترکوں سے سب کچھ چھین لیا۔ تو اس زمانے میں جو خلیفہ تھا ان کا بشیر الدین محمود، اس نے یہ کہا کہ اگر میں خلیفہ نہ ہوتا
اور یہ ذمہ داری میری نہ ہوتی تو میں والنٹیئر بن کر انگریز کی فوج میں جاتا. مسلمان غمگین ہو گئے کہ بغداد ہاتھ سے جاتا رہا اور قادیان میں چراغاں ہوئے. اسی لیے جسٹس منیر اور کیانی کو مسلمان نہیں تھے، مگر جب تحقیقاتی عدالت بنی انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ یار یہ چیزیں جو ہمارے سامنے آئی کہ ہر وقت مسلمانوں کے دکھ میں یہ دشمنوں کے ساتھ رہے، خوشیاں مناتے رہے، اس سے پتہ چلتا کہ مسلمان اگر ان سے ناراض ہیں سچے ناراض، انہوں نے کبھی مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا.